الف لام میم کا بڑا حصہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے حالات پر مشتمل ہے. حدیث قدسی کے مطابق یہ اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان مکالمہ ہے، یعنی بات چیت ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی، مدد صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی ہے ہمیں، اور سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہدایت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے اس چینل سے آپ سے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ مخاطب ہوں، اور دعائیں میری ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے خیر والی ہوا کرتی ہیں کہ آپ کے پیارے رشتے، آپ ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت میں رہیں ہمیشہ، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد کے مراحل میں بھی. آمین ثم آمین. رمضان المبارک ایک ایسا امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے پوری کائناتوں کے لیے، اس دنیا کے لیے، کہ جو کلی طور پہ بابرکت ہے. ٹھیک ہے، اور 3 اشرے ہیں، اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے سیگمنٹائز کر دیا ہے کہ ہمیں کیا 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 ریکوائرڈ ہے اس میں. اور یہ جو بابرکت مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اس میں قرآن پاک جو ہے وہ اس کا نزول ہونا شروع ہوا، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. میں آپ کے ساتھ کوشش کرنے لگا ہوں، مجھے آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے. میں کوشش یہ کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں، میں نہ تو کوئی عالم دین ہوں، نہ میں کوئی مذہبی اسکالر ہوں، نہ مجھے کوئی بہت زیادہ کہتے ہیں نا کہ کوئی نالج ہے. دین کا بہت سارے پہلو جو ہوتے ہیں وہ انسان کی نظر میں نہیں ہوتے، مگر انسان کی، ایک مسلمان کی نظر میں جو چیز ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی جو ہدایات ملی ہوئی ہیں ہمارے لیے، کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، خیر بانٹنی ہے، آسانیاں بانٹنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے ہمیں راحت کا باعث بننا ہے. کیونکہ حقوق العباد جو ہیں ان کا معاملہ بندوں کے ساتھ، حقوق اللہ کا، اللہ اور بندے کا. تو یہ ہے کہ ایک عام مسلمان کی حیثیت سے ہم قرآن کریم کو جب پڑھتے ہیں، زیادہ تر اب پورا پاکستان ہے وہ سب کے سب عالم دین تو نہیں، عام مسلمان ہیں، اقلیتیں بھی ہیں، تو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں قرآن پاک اور بڑا فخر بھی کئی دفعہ کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ توفیق دیتا ہے تو کہ جی میں نے تو 5 سال کی عمر میں یا 6 سال کی عمر میں قرآن کریم مکمل کر لیا. مگر ہوتا یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا یا پھر اس کو روزانہ اپنی روٹین میں رکھنا، لوگ بہت سارے کروڑوں کے حساب سے ہیں جو روزانہ اس نعمت سے بہرہ مند ہوتے ہیں، مگر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. مقصد کسی پہ تنقید کرنا نہیں ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ جو لوگ تھوڑا سا ڈیلے کا شکار ہو گئے ہیں، جن کی روٹین ٹوٹی ہوئی ہے، تو میری کوشش جو ہے وہ یہ ہے کہ اس چھوٹی سی کوشش سے ہم لوگ جو ہیں، دیکھنے والے جو ہیں، وہ اس روٹین کی طرف واپس آئیں. ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ جی 5-6 سال کی عمر میں پڑھ لیا، پھر اس کے بعد دہرائی کئی دفعہ نہیں ہوتی، ایک دفعہ ہوگی، پھر اس کو بار بار ہم نہیں ریپیٹ کرتے. تو میرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے اس کام سے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا جو محبوب ہے وہ راضی ہو جائیں. اور باقی یہ ہے کہ جو میرے بہن بھائی تھوڑا سا مس کر رہے ہیں اس روٹین کو، یہ ویڈیو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ ہمیں اس نعمت کے ساتھ بھی جڑنا چاہیے. کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر قرآن کی ان کی روٹین نہیں ہے. تو میری ریکویسٹ بھی یہ ہے کہ یہ جو ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا نا، میں اس کے اندر کہیں نہ کہیں انسان ہوں، غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوئی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آپ لوگوں نے بھی صرف نظر کر دینا ہے. میں صرف یہ کروں گا کہ میں نے ایز عام مسلمان، بطور ایک عام مسلمان کے قرآن پاک سے مجھے کیا میسج جو ہے وہ آیا.
تو میں یہ آپ لوگوں کی خدمت میں ویڈیوز جو ہیں یہ اس رمضان میں کوشش کروں گا، اگر اللہ نے مہلت دی، موقع دیا، زندگی صحت دی، تو میں 30 پارے جو ہیں جو مجھے میسج ریسیو ہوا ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو، کیونکہ قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ اسے ہم جتنی دفعہ پڑھتے ہیں ہمیں کوئی نئی چیز ہمیشہ ملتی ہے، تو ہم اس کو ایک کوزے میں تو بند کر نہیں سکتے، یہ تو ایک بحر بے کراں ہے، مطلب اس کی کوئی وہ لمٹ تو ہے ہی نہیں اس کی برکتوں کی، مگر یہ ہے کہ ایز اے مسلمان، ایک عام جو مسلمان پڑھتا ہے جب قرآن ترجمے کے ساتھ، اس کو کیا مطلب میسج آتا ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی نیت صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری زندگی ہیں ان میں اپنی برکتیں، نعمتیں اور رحمتیں شامل کر دے، اور ہماری زندگی جب اگلے مرحلے میں چلی جائے بعد از زندگی والے میں، تو آپ کا دیکھنا، اس کو دیکھ کر سمجھنا، اور دیکھ کے اگر آپ کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو کھول کے دیکھوں کہ جو اس بندے نے بات کی ہے وہ واقعی ایسے ہے، اسی بہانے سے یا اسی وسیلے سے آپ اگر اس کو دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو ثواب کہیں نہ کہیں مجھے بھی مل جائے گا، اور اس کا تعلق ٹوٹلی جو ہمارے مرحومین ہیں ان کے ثواب کے لیے ہے، اور اس سے پہلے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے، اور اس سے پہلے جو انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کی نیک ہستیاں پنجتن پاک، ان کے لیے بطور تحفہ، اور اللہ تعالیٰ سے پھر درخواست سب سے پہلے یہ کہ اس کو کوشش کو اپنی بارگاہ پر انوار میں قبول اور منظور کر لیں، مقصد صرف یہ ہے۔ اور پھر میں یہ عرض کروں گا کہ جو اب نئے بچے یا بچیاں جس کو ہم بڑے وہ ماڈرن طریقے سے جین زی یا جین الفا کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ ویڈیوز جو ہیں یہ والی اگر آپ کو سمجھ آتی ہیں تو آپ ان کو شیئر کیجیے، اپنے بچوں کو جو ہے وہ بھی بتائیے کہ مطلب اٹ از دا لیسن واٹ وی ہیو اٹینڈ اور واٹ وی ہیو ریسیوڈ فرام دا نوبل قرآن، جو ہمیں پیغام ملا، جو ہمیں لیسن ملا، وہ اپنے بچوں بچیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی دین اور دنیا والا معاملہ جو ہے وہ روشن اور پر نور ہو جائے اس کی قرآن کریم کی روشنی سے۔ تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ ایک ریوائول جو ہے کیا کہنا چاہیے اپنی انڈرسٹینڈنگ کا وہ کر سکیں۔ ناظرین، آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور قرآن کریم کا پہلا سپارہ جو ہے الف لام میم سے۔ اس کے اندر سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ سورہ فاتحہ جو ہے اس کی کل آیات 7 ہیں، رکوع ایک ہی ہے، اس کا مکی صورت ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے، اور اس کی جو مکمل آیات ہیں وہ 286 ہیں، اور کل رکوع اس کے اندر جو ہیں وہ 40 ہیں۔ اچھا، اب سورہ فاتحہ جو ہے اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو میری جو انڈرسٹینڈنگ بنی ہے سورہ فاتحہ سے وہ یہ بنی ہے کہ مکمل طور پر نازل ہونے والی سب سے پہلی صورت، ہر نماز میں پڑھنا اس کو فرض ہے، اور حدیث قدسی کے مطابق یہ اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان مکالمہ ہے، یعنی بات چیت ہے۔ مجھے یہ اس سے انڈرسٹینڈنگ آئی۔ اس کے جو مرکزی مضامین ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے سورہ فاتحہ میں، اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے وہ صفت ہے، اللہ کی رحمت کے بارے میں بات ہوئی ہے، یوم جزا کے بارے میں بات ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے یعنی صراط مستقیم کی جو دعا ہے وہ کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ رب العزت کا جو پیغام اس کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی، مدد صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی ہے ہمیں، اور سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہمیں سورہ فاتحہ سے یہ میسج ملتا ہے کہ ہمیں دعا کرنی ہے گمراہ قوموں کے راستے سے بچنے کی۔ یہ سورہ فاتحہ کا جو ہے یہ میسج ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں
اول سپارہ جو ہے الف لام میم، حروف مقطعات کے اندر بھی یہ شامل ہے، یہ الف لام اور میم۔ اچھا، اب سورہ بقرہ کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ اس کا جو ہے پس منظر وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ اس وقت اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ مدینہ میں یہودی قبائل موجود تھے جن سے متعلق اس میں واقعات کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے بات کرنی ہے اس کے بارے میں آیت نمبر 1 سے لے کر 5 کی۔ اس کے اندر جو میری سمجھ میں آیا، میرا قرآن اللہ رب العزت کی جو پاک کتاب ہے وہ یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب بے شک شک سے پاک ہے، ہدایت صرف جو ہے متقین کے لیے ہے۔ اور جو متقین ہوتے ہیں ان کی جو صفات مجھے سمجھ آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مطلب جو طاقت ہے غیب والی، اس پہ ایمان رکھنا، نماز قائم کرنا، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا، سابقہ جو کتابیں ہیں جو نبیوں پہ نازل ہوئیں ان پہ ایمان، اور آخرت پر یقین۔ اور ان 5 جو آیات ہیں ان کا پیغام یہ ہے کہ ہدایت اسے ملتی ہے جو سچا طالب ہو۔ It is what I have understood۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 سے لے کر 20 تک جو ہے وہ مجھے جو سمجھ آئی میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ 6 سے 20 میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے، آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 20 تک سورہ بقرہ کی۔ مومن، کافر، منافق، منافقین جو ہیں ان کی صفات اس میں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ اور یہ جو 6 سے 20 نمبر آیات ہے، 6 سے لے کر، اس میں جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جو نفاق ہے وہ ایمان کے لیے سب سے خطرناک بیماری ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ میں سمجھ پایا ہوں۔ بے شک اس پاک کتاب جو ہے اس کی سمجھ ہماری جو عقل، فہم، فراست سے کہیں زیادہ ہے، مگر بطور ایک عام انسان کے، عام مسلمان کے یہ۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 21 سے 29 کا جو پیغام ہے وہ یہ آتا ہے، یہ حصہ جو ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ سکھاتا ہے، جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ عبادت صرف خالق کی ہونی چاہیے، یعنی اللہ رب العزت کی۔ قرآن کریم جو ہے اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اور ایمان والے جو اللہ رب العزت پہ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور جو مثالیں سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ اور زندگی، موت اور کائنات کا نظام جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور انسان کا انجام جو ہے وہ آخرت ہے۔ یہ مجھے جو سمجھ دی میرے قرآن کریم نے، یہ وہ ہے ہم سب کا قرآن۔ اچھا، اور اس کے اندر یہ ہے کہ انسان کا جو ظاہر اور باطن ہے وہ ایک بھی ہونا چاہیے، یہ بھی کہیں نہ کہیں اس کا مفہوم جو ہے آتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 39 جو ہے اس کو میں کس طرح سے سمجھاؤں کہ وہ یہ ہے کہ انسان کو زمین میں خلیفہ بنا کے بھیجا گیا ہے۔ پھر ان آیات میں ابلیس کے تکبر کا ذکر ہوا ہے، سجدے کا حکم ہوا ہے، توبہ کی قبولیت کے بارے میں بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو توبہ کرتا ہے سچے دل سے اس کی قبولیت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ پیغام جو آتا ہے آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 39 تک کا وہ یہ آتا ہے کہ تکبر جو ہے نا، تکبر کہ میں، وہ شیطان کی صفت ہے۔ توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے، جب انسان توبہ سچے دل سے کرنا چاہے توبہ کا دروازہ ہمیشہ اس کو کھلا ملتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 40 سے 121 تک میری جو انڈرسٹینڈنگ بنی ہے وہ یہ ہے، اس کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے ان آیات میں۔ اس سپارے کا الف لام میم کا بڑا حصہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے حالات پر مشتمل ہے، ان کی غلطیوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، جو نعمتوں کی ناشکری کرتے تھے اس کے بارے میں ذکر ہے آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 121 تک۔ پھر انبیاء کو نعوذ باللہ جھٹلانے کے معاملات ان کا تذکرہ ہے، وعدہ خلافی کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور دلوں کے سخت ہو جانے کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ پھر دنیا کو وہ لوگ جو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور
اہم ترین جو واقعات اس کے اندر ہیں سارے ہی ہیں اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے 121 تک جو اہم واقعات ہیں اس میں فرعون سے نجات کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، سمندر کا پھٹ جانا بیان کیا گیا ہے، من و سلوہ جو اترتا تھا مطلب اترتی تھی خوراک بنی اسرائیل کے لیے، پھر بچڑے کی پوجا کا ذکر کیا گیا ہے، گائے کا واقعہ جس سے سورہ بقرہ کا نام بھی مطلب آ گیا۔ پیغام جو ہے نا اس حصے کا وہ یہ ہے کہ مطلب نعمت کے جب نعمت عطا کر دے نا اللہ تعالیٰ تو شکر ہم پہ واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پہ بحث نہیں ہمیں کرنی چاہیے، ہمیں صرف اور صرف اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ مجھے سمجھ آئی اس چیز سے، اس حصے سے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آیت نمبر 122 سے آیت نمبر 141 تک کا پورشن۔ اس میں جو مجھے ایک عام مسلمان کی حیثیت سے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور امت مسلمہ کا جو مشن ہے اس کے بارے میں بات ہوئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور امت مسلمہ کو امت وسط جو ہے وہ قرار دیا جانا یہ اس کے اندر اس حصے کے اندر آیا۔ پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ایک اعتدال والی امت ہے، یعنی بیلنس والی امت ہے، انہیں دنیا میں رہنمائی کا کردار ادا کرنا ہے کیونکہ آخری امت ہے۔ اچھا، پہلے سپارے کے جو اہم اسباق ہیں نا الف لام میم کے، وہ یہ ہیں کہ قرآن جو ہے قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، ایمان جو ہے وہ صرف زبان کا نام نہیں ہے، عمل کا نام بھی ہے، نفاق سے یعنی ہمیں پھوٹ ایک دوسرے میں جو پڑ جاتی ہے اس سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور تکبر جو ہے وہ انسان کو ہر لحاظ سے گمراہ کر دیتا ہے، اور توبہ جو ہے اس کی قبولیت ہوتی ہے، شکر گزاری جو ہے وہ برکت کا سبب بنتی ہے انسان کی زندگی میں، ٹھیک۔ اور اس کے بعد مسلمان امت جو ہے ان کے لیے قیادت اور عدل قائم کرنا جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور پہلے سپارے کا اگر ہم دیکھتے ہیں نا مرکزی پیغام کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ ہے اور زمین میں اللہ رب العزت کا خلیفہ ہے، زندگی کا مقصد جو ہے اللہ رب العزت کی اطاعت ہے، کامیابی جو ہے ایمان، شکر اور اطاعت میں ہے۔ اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ رمضان میں قرآن پاک کو نہ صرف تلاوت کریں بلکہ اس کو سمجھیں بھی۔ تو یہ جو پارٹ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اس نے ہمیں سکھایا ہدایت کے بارے میں۔ آپ اس کو قرآن کریم کو کھولیے، اس کو تلاوت کیجیے، اس کے ترجمے کو پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہاں تک کا جو ہم نے پہلا سپارہ ڈسکس کیا اس سے ہمیں 5 جو ہیں میسیجز یا 5 لرننگز جو ہیں وہ ہمیں ہوئی ہیں: ہدایت، ایمان، اطاعت، شکر اور قیادت۔ تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹس میں مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے۔ کوئی غلطی، کمی، کوتاہی آپ نے نوٹ کی ہو تو آپ نے مطلب اللہ تعالیٰ سے تو میں نے معافی پہلے مانگ لی ہے، کمی کوتاہی ہوتی ہے انسان سے، تو یہ ہے کہ بس اس کو ایک عام مسلمان کا، اپنے بھائی کا پیغام جو ہے وہ سمجھیں کہ میں نے قرآن کو ایسے سمجھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔